نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس زندگی میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ جو آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ تو گناہوں کی اگر فہرست دیکھی جائے تو بہت لمبی ہے، بس اتنا ذہن میں رکھ دیں جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جس کے رکنے کا اور نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر ہم ان کے قریب جائیں گے تو پھر ہلاکت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور تابعداری کے اندر ہم سب کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑے گناہ ہیں، ان سے تقریباً بچنا چاہیے، اور فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن چونکہ اس حدیث میں 3 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی ایو ذنب اکبر عند اللہ، کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ گناہ ایسے بڑے ہیں کہ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چند گناہ گنوائے ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم اس کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں آنکھ کس نے دی ہے؟ دیکھنے کے لیے۔ زبان بولنے کے لیے کس نے دی ہے؟ ہاتھ پکڑنے کے لیے کس نے دیے ہیں؟ اور عقل جو ہے وہ سوچنے کے لیے کس نے دیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں جو ہم اتنی استعمال کرتے ہیں ان گنت، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ کس نے دی ہے؟ ایک مکھی، کیا مکھی کا پر بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کا شریک ٹھہرانا یہ گویا کہ اکبر الکبائر میں، یعنی اکبر ذنب جو ہیں، ایو ذنب اکبر عند اللہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑے گناہ کون ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ ہے شرک۔ آج امت شرک کی وادیوں میں اور دلدل میں گھری جا رہی ہے، جہاں دیکھیں قبر کو سجدے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ مشکل کشا بنا دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ۔ دیکھ لیں کتنا ظلم ہے۔ آپ دیکھیں، آپ چند بندوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک آدمی کہتا ہے یا علی مدد، ان سے آپ پوچھیں کہ وہ کہیں گا بالکل مولا علی سنتے ہیں، ہماری مشکل حل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا پیر معین الدین چشتی میری مدد کو پہنچ، کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد۔ یعنی لوگ اپنے اپنی جن سے ان کی عقیدت و محبت ہے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کے درمیان میں آپ کھڑے ہو کر کہیں یا اللہ مدد، تو آپ کو حیرانگی کی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں، الٹا وہ آپ کو حیرانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم یا اللہ مدد کہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے ذہنوں میں یہ ہے باقی تو سارے سنتے ہیں، صرف اللہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ اس لیے وہ آپ کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ تو یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ تو اس حد تک لوگوں کے جب ذہن چلے جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ اس نے کہا ثم ای،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافت ان یطعم معک، کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی تو ان کا خرچہ برداشت کرے گا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، رزق کے خوف سے، کھانا کھلانے کے خوف سے قتل کر دینا۔ آج امت اتنی گر چکی ہے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ آج کل جو سے الٹرا ساؤنڈ ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو اس کو پیٹ میں ضائع کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اتنی جہالت تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگوز کر دیتے تھے، اور آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو سورۃ تکویر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن جو ہے، وہ جو لڑکی ہے جن کو زندہ درگوز کیا گیا، قتل کیے گئے، تو وہ پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آیت سورۃ تکویر کی آیت نمبر 8 میں وہ پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں تم نے قتل کیا تھا۔ بچوں کو بند کروا دینا، منصوبہ بندی کے پیچھے پڑ جانا، تو یہ جو ہے توکل کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اس خوف سے کہ ان کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے اس کے رزق کا بندوبست بھی خود کر دیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد بھی زیادہ ہے، پھر ان کو بخت بھی زیادہ ہے، ان کی اولاد کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے ان کے رزق میں اضافہ کر دیا ہے، اور ہر اولاد جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ لڑکے کھڑے ہیں، اور ان کی آمدنی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے اندر ہے۔ تو اس لیے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور تیسرا گناہ جو فرمایا ان تزانیہ حلیلۃ جارکا، فرمایا اکبر کبائر میں، یعنی سب سے بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ یعنی ہمسایہ تو ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے لیے، ہمسایہ کے بڑے حقوق ہیں، اور یہ آدمی موقع ملتا ہے تو ہمسایہ کی عزت کی طرح بری نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ مومن کا کام ہے دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا، اور یہ ہمسایہ کی بیوی پر نظر رکھتا ہے، یہ اس سے برائی چاہتا ہے، تو فرمایا یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ ہمسایہ کی ہو یا کسی اور کی ہو۔ جو ہے مسلمان کو اپنی نگاہ، دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جتنے بھی گناہ گنوائے ہیں، اگر ہم ان گناہوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔